فرمائے. جب آپ مجلس میں جاؤ آج کے بعد سے پوری زندگی تم مجلس حسین کرتے رہو. اللہ ہماری خدمت میں پوری زندگی مجلس حسین دے اور ذکر حسین کی اللہ تو حفاظت کر اور ہم ذکر حسین ہی میں رہ کر ہماری دنیا سے جائیں. تو جب آپ مجلس میں جاؤ تو ہمیشہ یہ بولو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دو. آپ دیکھو کتنا ثواب, اس لیے کہ آج جو تم مجلس میں آئے ہو, جو تم ذکر حسین کر رہے, جو تم پلیز میرے کے جملہ غور سے سنو, جو تم فرش عزا پہ بیٹھ رہے, جو تم فرش عزا بچھا رہے, جو تم اپنے گھر میں مجلس کر رہے یا تم کسی کی مجلس میں جا رہے, تو یہ کس کی وجہ سے کر رہے؟ ماں کی وجہ سے. میں نہیں بول رہا, میرا معصوم امام بول رہا. میرے چھٹے امام کیا بولتے کہ جب بھی کسی کے دل میں ہماری محبت دیکھو, جب بھی لو آف اہل البیت دیکھو, لو آف امام علی دیکھو, ولایت علی کو دیکھو, تو کیا کرو, اس کی ماں کے حق میں دعا دو, اس لیے کہ اس کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے ہماری محبت اس کے دل میں ہے. تو اتنا ثواب ماں باپ کے لیے رکھا ہے. باپ کو تو اس لیے کہ باپ نے تم کو پاک اور پاکیزہ رزق دیا جس کی وجہ سے تمہارے دل میں محبت علی ہے, ورنہ ہم فرش عزا پہ آتے, ورنہ ہم مجلس میں آتے. آج اگر مجلس میں ہم ہیں, ذکر حسین کر رہے, ماتم کر رہے, گریا کر رہے, نوحہ پڑھ رہے, عمرہ کر رہے, حج کر رہے, تو یہ کس کی وجہ سے کر رہے؟ وہ ماں کی وجہ سے. سب سے بڑی بلیسنگ تھی ماں. ماں کی وجہ سے تم نے یہ, اس لیے کہ ماں وہ ہے کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جب دنیا میں لاتی ہے بچے کو, اس کے بعد سارا اس کا آرام ختم ہو جاتا, وہ اپنی سارے آرام کو چھوڑ کے تمہاری طرف ہو جاتا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہمیشہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ کیا. تو کوشش کرو کہ جب بھی اپنی ماں کی لحد پہ جاؤ, پینتھی بیٹھو, سلام کر کے جا رہے, سورہ ملک پڑھو, یاسین پڑھو, اس کے بعد زیارت امام حسین ضرور پڑھو. زیارت امام حسین روز بھی جو آپ گھر میں پڑھ رہے, یہ ماہ رمضان کے آخری ایام جب آپ زیارت مولا حسین پڑھتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی مولا حسین کی زیارت پڑھے تو یہ دعا کرنا کہ اللہ یہ زیارت جیسی آپ نے کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے, فوراً اس کے بعد بولو میں اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ زیارت پڑھوں, on behalf of my parents میں یہ زیارت پڑھوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو زیارت تم پڑھے وہ ماں باپ کی وجہ سے پڑھے, اور زیارت امام حسین کا ثواب ایکسٹراڈنری ثواب. یہ ثواب کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اگر مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہے اس تو اللہ اس کو کتنا اجر دیتا, اللہ اس کو کتنا ریوارڈ دیتا. لیکن جب تک ماں باپ زندہ تھے انہوں نے ہم کو زیارت سکھائی, انہوں نے ہم کو زیارت پڑھنا بتایا, انہوں نے خود زیارت پڑھی اور زیارت پڑھ کے ہم کو یہ تحفہ دیا جو ہمارے دل میں آئی, ہمارے بلڈ میں آئی, ہمارے کانشیس میں زیارت امام حسین آ گئی. تو اب آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ جب زیارت امام حسین پڑھے تو ایک جملہ بولو یار, جسٹ ون ورڈ, کیا کہ اللہ یہ زیارت جو میں مولا حسین کی پڑھ رہا, میں اپنے بیہاف آف مائی مدر پڑھ رہا, بیہاف آف مائی فادر پڑھ رہا. اس کے بعد یہ بولو سارے مرحومین کی طرف سے. ایزی مت لو, یہ مت بولو ثواب پہنچے گا لیکن تم بولو گے تو جلدی پہنچے گا. یہ بولتے ہیں سب کہ میں مرحوم ماں باپ کی طرف سے پڑھ. Just say this word. زبان سے نہیں بول سکتے تو دل میں بولو, نیت کرو دل میں. On behalf of my mother, behalf of my father, I'm reciting this زیارت امام حسین. اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. پہلا جملہ تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تمہاری ماں کی لحد پر رحمت آتی. جب رحمت آتی ہے, مثال کے طور پہ انڈیا میں تو یہ کامن چیز ہے, بامبے میں نہیں, لائٹ کا کرنٹ کا جانا. مثال کے طور پہ تمہیں ڈارک روم میں بیٹھے ہوئے, ڈارک روم, لائٹ ہی نہیں, کرنٹ ہی نہیں, انسان کتنا وحشت میں رہتا, کتنا فیئر رہتا, خوف رہتا, گرمی. ایک دم اگر لائٹ آ جائے, روشنی آ جائے, ایئر کنڈیشن کھل جائے تو انسان کتنا ریلیکس ہو جاتا, فوراً آنکھوں کو کھولتا, زبان پہ جملہ تو اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ لائٹ, یہ کرنٹ, یہ ایئر کنڈیشن زیارت امام حسین تم پڑھو گے, تمہاری ماں کی باپ کی لہر پہ سے لائٹ آئے گی, وہ فوراً آنکھوں کو کھول کے دیکھتا ہے کتنا موسم اچھا ہو گیا. مثال دے رہا میں ایئر کنڈیشن کا, ٹھنڈی ہو گئی لہر,
یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ فرشتوں کو پوچھتی روح کہ کس نے بھیجا، یہ کیوں ہوا؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرا بیٹا بامبے میں کرلا میں، تیری بیٹی فلاں مومن نے تیرے لیے زیارت امام حسین پڑھی، اور اس کے بعد اللہ اس پردے کو ہٹا تھا. میت روح جہاں پہ بھی وہاں سے اپنی اولاد جس نے بھی پڑھی، مثال کے طور پہ بامبے میں مرحومہ کی لہر، کوئی لندن میں کسی نے پڑھی اس مرحوم کی مرحومہ کی طرف سے، تو ڈسٹینس کو ہٹا کے وہ شخص کو بتاتا کہ دیکھ یہ آدمی تھا، یہ آدمی تھا جس کی وجہ سے تیرے پاس یہ نور آیا. تو وہ ہاتھوں میں اٹھا کے دعا کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت تیری میرے پاس ہے، اب اس کے پاس رحمت کر. ماں باپ کی دعا مننے کے بعد 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ساتھ، 24 آورس ساتھ ساتھ. اس کے بعد یہ جو مومنہ ہے یہ روز زیارت عاشورہ 3 مرتبہ پڑھتی تھی، 3 مرتبہ، مذاق نہیں ہے. آغا بہجت کا واقعہ مشہور ہے. زیارت عاشورہ کا وہ جو سجدے والا جملہ ہے، زیارت عاشورہ از دا موسٹ ریکمنڈیڈ زیارت. یہ ایک ہی زیارت، آج ہی میں کینیڈا کی مجلس میں صبح میں بول رہا تھا یہ بات حیدر ٹی وی کہ ایک زیارت مولانا حسین کی ساری زیارتیں مخصوص ہے، امپورٹنٹ ہے. وارثہ ہے، عاشورہ ہے، اربعین، نیمہ شعبان کی ہے، روز عرفہ کی ہے. لیکن عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو زمانے کے امام نے ریکمینڈ کیا ہے. مولا کی زبان پہ یہ جملہ آیا، عاشورہ عاشورہ عاشورہ. آج مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ پورا بامبے اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیارت عاشورہ ہوتی ہے. میں بچوں سے بول رہا ہوں، تمہاری ماں روز 3 مرتبہ پڑھتی تھی، تم 1 دفعہ پڑھو. تمہاری ماں 3 مرتبہ پڑھتی تھی، تم 1 دفعہ پڑھو. ایٹ لیسٹ کیوں بول رہا؟ کہ کم از کم اس سنت کو، اس روایت کو باقی رکھو. عاشورہ میں جو جملہ ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، جو ہم سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں، اس کو یاد کر لو. قنوت میں پڑھو، پورا جو قنوت پڑھتے پڑھو، اس کے بعد یہ جملہ بولو، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. چلتے پھرتے، کالج جا رہے، اسکول جا رہے، یہ جملہ بولو. یہ وہ جملہ ہے کہ جو تمہاری ماں کو سب سے زیادہ لحد میں فرسٹ نائٹ کو کام آیا ہوگا. یہ میں نہیں بول رہا، آغا بہجت کے استاد بول رہے. واقعہ مشہور ہے، واقعہ نہیں پڑھا. جب آغا بہجت نے اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ کیا چیز نیچے کام آئی، جو سب سے زیادہ تھی، انہوں نے کہا زیارت عاشورہ. پوچھا زیارت عاشورہ، کہا یہ جو جملہ ہے نا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ کہ تمہاری شفاعت مولا حسین کی روز عاشور، مولا حسین کی شفاعت تم کو پہلی نائٹ میں ملی. اور اگر پہلی رات نکل گئی کسی کی تو سمجھو قیامت تک سکون میں، قیامت تک پھر سکون میں، پورا برسک اس کا آرام سے ہوتا. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اگر تم حج پہ جاؤ تو میں 70 گنا واپس کروں گا، 70 ٹائمز 1 سال. ماں باپ کے کفیل بن جاؤ گے، ماں باپ کی کفالت لے لو، 70 ٹائمز واپس کرو گا. اور اگر تم میرے جد کے ذکر میں خرچ کرو گے، مجلس میں زیارت، تو غیر حساب عطا کروں گا، 70 گنا نہیں، غیر حساب. تو دوز پیپل آر ریئلی لکی کہ اگر ان کو موقع مل رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرو. میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں جو بھی میری مجلس سن رہا پوری دنیا میں، شب نماز کے پابند ہو جاؤ. میں نے بہت بولا نماز شب پہ سے نہیں بول رہا، میں خالی 2 جملے بول رہا ہوں. یہ مومنہ کی جو کوالٹیز تھی وہ بتا رہا ہوں، اسی پہ پوری مجلس ختم کر رہا ہوں. شب نماز 3 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. میں 10 منٹ مانگ رہا سب سے جو میری مجلس سن رہا اور بعد میں کوئی یوٹیوب پہ سنے، کہ 3 رکعت پڑھو، 10 منٹ نکالو بیفور یو گو ٹو بیڈ. ریسائٹ نماز شب، جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ تم کو نیچے کام آنے والی ہے. ایسا کام آنے والی ہے کہ تمہارا اندھیرا دور ہوگا،
روشنی آ رہی. انہیں آپ سوچو زیارت, پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, زیارت عاشورہ اور نماز شب اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. کوئی ماں باپ کا احسان اتار نہیں سکتا, لیکن ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو زیارت کرانا اجر عظیم کتنا ہے. دیکھو آپ, یہ روشنی کس کی ہے, یہ برائٹنس, یہ لائٹ کیا ہے, یہ جو نماز شب تم نے پڑھی اس کی لائٹ ہے. یہ جو زیارت امام حسین پڑھی ہے اس کی لائٹ ہے. یہ جو راتوں میں اٹھ کے تم نے اللہ کی عبادت کی ہے اس کی لائٹ ہے. یہ جو تم نے اپنے ماں باپ کے لیے خدمت کی ہے, ماں باپ کے لیے جو تم نے زیارت کرائی, میں نہیں بولا چھڑے امام بول, غیر حساب اللہ تعالیٰ اس کی لائٹ ہے. لائٹ میں تو ایگزامپل دے رہا لائٹ کا, روشنی, ٹھنڈک, بیوٹیفل اندر ایٹماسفیئر, یہ ساری چیزیں صرف اس لیے میں کہ تم نے یہ عمل کیا ہے دنیا میں. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر اب تک کوئی عاشورہ نہیں پڑھتا تو آج سے عاشورہ شروع کر دو. اگر نماز شب نہیں پڑھتا تو یہ بہترین موقع ہے. 1441 کا رمضان, یہ جو رمضان گزرا, 2020 کا رمضان, یہ اللہ کو بھی ایک رات, 2 رات اور رمضان, 2 راتیں باقی ہے. آج کی رات ہو سکتا, کل کی رات بھی ہو. یہ تحفہ دو, یہ گفٹ دو. یہ سال اب بیٹھ کے, آپ میری مجلس سن رہے, فرش اعظم پہ بیٹھ کے اللہ کو گفٹ دو. وعدہ کرو اللہ سے کہ آئندہ رمضان تک میں روز نماز شب پڑھوں گا. یہ سال کا میرا تحفہ ہے تو. اس کے بعد دیکھو جب عید کے دن تم ہاتھوں کو اٹھا کے خلوت پڑھو گے تو اللہ نے رحمت کیسے دیتا. 1441 ہجرہ 2020 کا رمضان کا تحفہ, گفٹ اپنے پروردگار کو دو کہ پروردگار یہ محمد اور آل محمد کی پسندیدہ نماز, میرے مولا حسین کی موسٹ فیوریٹ نماز, میرے مولا حسین کی وصیت بی بی زینب بی بی ام کلثوم سے کہ یہ نماز میں یاد رکھوں. تو میں 1441 ہجرہ کی میں تجھے یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ کم از کم 1 سال تک, کمنگ رمضان تک میں نماز شب پڑھوں گا. 3 رکعت پڑھوں گا لیکن پڑھوں گا. آپ دیکھو کہ اس کے بعد تمہارے گھر کے حالات کیسے بدلتے, تم دیکھو کہ تمہارا بزنس کیسا گرو ہوتا, تم دیکھو کہ تمہارا رزق کیسے ہوتا. اللہ وہ ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہو گے, رزق چھپڑ بھر کے دے دے گا. اتنا ثواب. اور سب سے بڑی چیز, تمہاری ماں کو بے انتہا, میں اولاد کو بولا, تمہارے ماں باپ کو بے انتہا ثواب پہنچے گا کہ اگر تمہارا بیٹا اگر نیچے زمین پہ نماز شب پڑھ کے اللہم اغفر کہہ کر اپنے ماں کا نام لے, اللہم اغفر کہہ کے باپ کا نام لے اور مومنین و مومنات کا نام لے, تو یہ اتنا ثواب ماں باپ کو ملتا کہ تم نے ایسی تربیت دی. کیوں ملتا؟ تم نے ماں کو, ایسی ماں کو اجر زیادہ ملتا, باپ کو اجر ملتا. کیوں کہ تم نے اتنی اچھی تربیت دی, تم نے اتنا اچھا بچوں کو ریس کیا, تم نے اتنا اچھا بچوں کو پالا کہ تمہارا بچہ شب نماز پڑھ رہا. اور ینگ ایج میں اگر کوئی نماز شب پڑھے, ینگ ایج میں اگر کوئی شب نماز کو اسٹارٹ کر دے تو اس کو اتنا اجر عظیم اور والدین کو ملتا. تم نیچے نماز پڑھو گے, تمہاری ماں کو نیچے ایصال ثواب ہوگا, تمہاری ماں نیچے سے اجر ہاتھ اٹھا کے دعا دے گی کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, تو نے کتنا اچھا کام کیا, نماز تو پڑھ رہا, اجر مجھے مل رہا. تو اب سوچو, ماں باپ کا اگر بہترین, ماں باپ کو ایک ریوارڈ دینے کے لیے, ماں باپ کو بہترین تحفہ دینے کے لیے آپ 10 منٹ نکالو اور نکال کے شب نماز پڑھ کے اپنے مرحوم ماں باپ کو ثواب پہنچاؤ. تمہاری ماں کا, باپ کا نیچے سے وہ اجر, نیچے سے وہ ثواب, نیچے سے وہ دعا کہ تمہاری ساری بلا, مصیبت, تکلیف, پریشانیوں کو دور کرتی. اللہ اس کے لیے راستے ایسے کھولتا. اگر رشتہ نہیں ہے تو اس کا رشتہ آ جاتا, ہیپی میرڈ لائف ہو جاتی, رزق کے دروازے کھلتے, اس کے ڈیپس ختم ہوتے, اس کو فیئر ختم ہوتا, اس کا خوف ختم ہوتا. اللہ اس کو اتنا سکون عطا کر دیتا, اس لیے کہ اس کے ساتھ صرف اس کی دعا نہیں ہے بلکہ اس کے ماں باپ کی دعا نیچے سے لگ رہی. اور مجبور ماں باپ, ایسے ماں باپ بھی نہیں کہ جو دنیا میں زمین کے اوپر ہے, نیچے منو خاک کے نیچے اکیلے ہیں. اس وقت میری ماں بولتی, اس وقت باپ بولتا کہ اللہ یہ میرا بیٹا نے کتنا اچھا کام کیا کہ میری تنہائی کو, میری لونلی نیس کو دور کیا, اس لیے کہ اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. من اسمه دوا وذكره شفاء وطاعته